بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو عزیزوں، مسلمانوں کے لیے بہت اہم مسئلہ کہ کون سی گستاخی ہے کہ جس کے بعد معافی قابل قبول ہے، اور کون سی گستاخی ایسی ہے کہ جس کے بعد معافی قابل قبول نہیں ہے، اس میں توبہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی مسلمان سے گستاخی ہو جائے اللہ کے متعلق یا اللہ کے رسول کے متعلق یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے متعلق، تو وہ کس صورت میں اس میں معافی قابل قبول ہے؟ اگر کوئی شخص عقیدتاً نفرت کا اظہار کرنے کے لیے جو الفاظ وہ زبان سے نکال رہا ہے وہ اس کے دل میں بھی ہے، تو یہ گستاخی قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کے متعلق ہو، اللہ کے رسول کے متعلق ہو، یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق ہو، اسی طریقے سے قرآن کے متعلق ہو، حدیث کے متعلق ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص عقیدتاً ایسا نہیں ہے، اس کے دل میں نفرت نہیں ہے، اور غلطی سے اس کے منہ سے گستاخی والے الفاظ نکل جاتے ہیں، مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہے لیکن جس طریقے سے اس مسئلے میں الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے اس طریقے سے استعمال نہیں کیے ہیں، غلط الفاظ استعمال ہو گئے ہیں، اور اس پر اس کو ندامت بھی ہے، اور وہ معافی کا اظہار بھی کرتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے، تو ایسی معافی قابل قبول ہے، ایسے گستاخ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب میرے دوستو عزیزو، لا علمی کی وجہ سے بہت سارے حضرات اس مسئلے سے لا علم ہے، ناآشنا ہے، جس کی وجہ سے مختلف کشمکش میں اور مختلف نظریات میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کے باوجود بھی کہ معافی مانگ لی گئی اور معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ معافی اللہ سے مانگنی اور اللہ سے مانگ لیے، لیکن وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اس کا کیا مطلب ہے، لا علمی کی وجہ سے۔ لیکن دوستو عزیزو، جب مسئلہ سامنے آ گیا، لا علمی ختم ہو گئی، اور اب اگر ہم اس مسئلے کے خلاف چلتے ہیں تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں گرفت کرنے والے، اور ہم کون ہوتے ہیں کہ اس پر ہم لان تان کریں، اس کو ہم تان و تشنی کا نشانہ بنائیں۔ کوئی بھی مسلمان ہو، مسلمان کی کوئی بھی قسم ہو، مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کی بات ہو رہی ہے، لفظوں میں اور الفاظوں میں گستاخی ہو جاتی ہے اور اس کو نادم ہوتا ہے اور اس کو توبہ بھی کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ لیکن اگر میرے دوستو عزیزو اس کے باوجود اور اس کے بعد بھی لوگ اس کو تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی نفرت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے نفرت ہے۔ مسئلے کا علم جب ہو گیا اور جب پتہ چل گیا کہ حقیقت یہ ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اس کو معاف نہیں کرتے اور اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اس بیان کو بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں، تو دوستو عزیزو یاد رکھیں کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو کس وقت میں کس انداز سے سزا دے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے جب معافی کا اعلان ہو چکا ہے تو پھر بندے اس پر گرفت پکڑنے والے ان کی کیا حیثیت ہے؟ گویا کہ ایک طریقے سے توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اگر مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس وجہ سے ایسا ہو رہا تھا، اور اب مسئلے کا علم ہو گیا ہے، تو ہم توبہ استغفار کریں اور آئندہ کسی بھی مسلمان کے متعلق یہ جرات ہم نہ کریں۔ اور اگر وہ عقیدتاً ایسا کر رہا ہے، دل میں نفرت ہے، نفرت کا اظہار کر رہا ہے، ایسے گستاخ کے لیے دوستو عزیزو معافی نہیں ہے، اس کو تو سزا دی جائے گی۔
اور یہ سزا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مقرر کی ہے، کسی مولوی نے نہیں، کسی عالم نے نہیں، کسی امام نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کو گالی بکے اور جو نبی کو برا بھلا کہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ایک ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور ایک ہے اللہ کی شان میں گستاخی۔ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی فکر ہو اور اللہ کی شان میں گستاخی کی فکر نہ ہو، اس طرف دھیان نہ ہو، اس طرف توجہ نہ ہو، اس کی جستجو نہ ہو، تو اللہ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، میری عزت کی اسے کتنی فکر ہے اور نبی کی عزت کی اسے کتنی فکر ہے۔ اور یقیناً آپ علیہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے، وہ نبی کی شان میں جو گستاخی ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ اب ہمیں بڑی گستاخی کی فکر نہ ہو، اللہ کی شان میں گستاخی کی فکر نہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی فکر ہو، تو اللہ اس بات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تقسیم ہم کر رہے ہیں، اور یہ کس قسم کی تقسیم ہے آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں۔ جو اللہ کو سمجھتا ہے، اللہ کے رسول کو سمجھتا ہے اور یہ دو چار موٹی موٹی باتوں کو سمجھتا ہے، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوگا اور بخوبی اندازہ لگا لے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا، ہمارا کوئی بھی عمل سنت کے مطابق، دین کے مطابق، یعنی دین کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، دین کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، ہمارا احتجاج ہو، ہمارا تنبیہ کرنا ہو اور سرزنش کرنا ہو، تو اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، یقیناً خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔